جی اس ویڈیو میں آپ نماز کے بارے میں مرزا انجینئر محمد علی کی زبانی سنیں، وہ نماز کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور کس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس پر پہلے سب سے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے۔ ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کرتا سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں، لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر، لیکن اس میں خصیب الجحدہ راوی جو ہے، خصیب بن جحدہ، یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے۔ محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کے مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گرامی قدر، مرزا انجینئر محمد علی سب سے پہلے تو بخاری، مسلم، ترمذی جیسی جید تمام احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہے اور اس پہ زور دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث ایک ملتی ہے، لیکن وہ بھی اس کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں اور کذاب ہیں۔ لیکن اینڈ پر مرزا جیلمی کہتے ہیں جی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے۔ سمجھ نہیں آتی اس کے فالورز اور اس کے چاہنے والے اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا فیصلہ کریں گے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو اپنائیں گے یا کہ ہاتھ باندھ کر، یا مرزا جیلمی کی طرح کبھی ہاتھ چھوڑ کر، کبھی باندھ کر، کبھی ہاتھ سینے پہ باندھ کر، کبھی زیر ناف باندھ کر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ لیکن یہ مرزا جیلمی جیسا جاہل مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جہالت ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ مرزا جیلمی تے شے ہی کوئی نہیں، اس کے فالور جیسا، ان کے چاہنے والے جیسا جاہل کوئی ہے ہی نہیں۔